آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذالک خیر و احسن تعویلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کے یہ 8ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا یعنی ان کو ماننے سے انکار کیا، ہم عنقریب انہیں بھڑکتے ہوئے آگ میں ڈالیں اور جب ان کی ایک جلد جل جائے گی تو اس کی جگہ ہم دوسری جلد تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم۔ قرآن کا یہ وصف ہے کہ وہ اہل کفر کا جب ذکر کرتا ہے تو ساتھ اہل ایمان کو بھی واضح کرتا ہے۔ تو ان آیات میں اہل ایمان کی جو خوبیاں ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے یعنی جو اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ وعملوا الصالحات نیک اعمال کریں گے یعنی اللہ کی دعوت کو قبول کرنے تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ اس کو عملی طور پر بھی اختیار کریں گے۔ فرمایا سندخلہم جنات، تو ہم انہیں تو باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یعنی وہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ کوئی عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ کا ٹھکانہ۔ اور جنت کے جو باغات ہیں ان کی خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ باغات جو جنت کے ہیں وہ ان کے سائے اور ان کے پھل دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ ان کے نہ تو کبھی سائے میں کمی آئے گی یعنی کبھی خزاں نہیں آئے گی ان باغات پر۔ فرمایا وَذِلُّهَا اُكُلُهَا دَائِمٌ وَذِلُّهَا، اس کے میوے بھی دائمی ہیں اور اس کے سائے بھی دائمی ہیں۔ تو اس باغ میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا کنہیں؟ جو نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے، ان دونوں وصف کو اپنے اندر مضبوط رکھیں گے، ان کا یہ ٹھکانہ ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گہرے سایوں میں داخل کریں گے یعنی ان کے سائے بہت گہرے ہوں گے، ان باغات کے سائے۔ ان اللہ یامرکم، اب توجہ دلائی ہے کہ ان دنیاوی معاملات میں تمہیں کیسے رہنا ہے، اس کی پابندی لازم ہے ان لوگوں پر جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اپنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ یہاں امانت سے مراد بڑی امانت ہے یعنی اپنے جو معاملات ہیں، جو ملک کے ذمہ داری کے معاملات ہیں، وہ ان لوگوں کے سپرد کرو جو اہل ہوں، ذمہ داری کو نبھا سکتے ہو، ان کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، کسی جانبداری کو ملحوظ خاطر نہ رکھو کہ اپنی ذات ہے، اپنا رشتہ دار ہے، اپنی برادری ہے، کوئی دوست ہے، قطعی بات یہ نہیں، بلکہ عدل کو پیش نظر رکھو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ،
اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرے، یعنی اللہ تمہارا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، تو تمہاری یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اگر تم ان دو باتوں کو پیش نظر رکھو کہ اپنے معاملات اہل لوگوں کے سپرد کرو، وہ معاملات خواہ سرکاری ہوں، سیاسی ہوں، دینی ہوں، جو بھی ہیں، ایسے لوگوں کو سپرد کرو جو اس کو نبھا سکتے ہوں، جو اس کے اہل ہوں، اور ہمیشہ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرنے پہ آؤ تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، اللہ تمہیں اچھی نصیحتیں کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، یعنی اللہ ہر ایک کی سن رہا ہے اور ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اگلی آیت یہ اسلامی نظام زندگی کی بنیاد ہے، یہ چار باتیں بڑی اہم اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یہ دعویٰ تمہارا تب قبول ہوگا ان چار باتوں کو پیش نظر رکھو۔ فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، اسے اپنے اوپر لازم رکھو، اللہ کی اطاعت کرنا، اور اللہ کی اطاعت کیسے؟ دوسری بات فرمائی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یعنی اللہ کی اطاعت کا واحد اور مستند ذریعہ جو ہے وہ رسول کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت شمار ہوتی ہے۔ جیسے فرمانا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يَعْصِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ اطیعوا الرسول، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا دیکھیں کتنا بڑا منصب بیان فرمایا۔ ایک آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو کچھ تمہیں دے اسے مضبوطی سے تھام لو، وَمَا آتَاكُمْ، جو کچھ بھی وہ تمہیں دے، فَخُذُوهُ، اسے تھام لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ تو یہ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، جو صاحب امر لوگ ہیں، ان کی اطاعت کرو، یعنی رسول کے بعد پھر اس کے جو جانشین ہو ان کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے۔ اولی الامر یعنی حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور حکمرانوں کے لیے بھی بڑی تاکید ہے۔ ایک اصول بیان فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی رسول کے بعد جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کے لیے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوالے سے بڑی واضح چیز ہے، فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں۔ اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، خواہ وہ حکمران ہو، خواہ وہ والدین ہو، خواہ وہ کوئی اور منصب پر ہو، وہ سب اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی کوئی اطاعت کی گنجائش نہیں ہے فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی۔ اور پھر چوتھی بات یہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے، یعنی تنازع پیدا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہو سکتے ہیں بار بار مسلمانوں کے درمیان تنازعات بھی آ سکتے ہیں۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے تمہارے درمیان، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو، یعنی ادھر دیکھو کہ کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ذالک خیر، یہی بہتر انداز ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، یعنی اسی میں تمہارا انجام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے
کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو اس وقت تک جب تک وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ یعنی ان میں خرابیاں بھی ہو بے شک، لیکن نظام بگڑ جائے گا، افراتفری پھیل جائے گی، یعنی پورا شیرازہ بھی کھڑ جائے گا مسلمانوں کا، اگر وہ یہ دیکھیں کہ حکمران جو ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ رہو۔ لیکن اس وقت تک جب تک وہ نماز کے نظام کو قائم کرتے رہیں، امید ہے کہ ان میں اصلاح ہو جائے گی، ان کو توجہ دلاتے رہو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہ پورا نظام الٹ کے رکھ دو اور ایک افراتفری اور ایک انتشار پیدا کر دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات سے حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداءک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔